السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قضا نمازوں کے بارے میں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا عمر 40 سال ہے اور اس نے 40 سال میں کوئی نماز نہیں پڑھی اور پھر اس نے 40 سال کی عمر میں توبہ کر لیا، تو اب جو ہے اس نے 40 سال جو نماز نہیں پڑھی تھی وہ 40 سال کی نماز ادا کرے گا یا اس کے لیے یہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے کہ ہماری عمر جو ہے 20-22 سال عمر ہوتی ہیں اور 16 سال یا 17 سال کی عمر میں ہم پر نماز فرض ہو جاتا ہے، تو ہم اگر نماز نہ پڑھے پھر 22 سال کی عمر میں اگر توبہ کر لے تو کیا اگر 5 سال ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ نماز ہمارے لیے معاف ہو جائے گی یا دوبارہ لوٹانا پڑے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء کا 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نمازیں آپ اسی طرح لوٹاؤ گے، یعنی جو نماز بھی آپ پڑھتے ہو، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو ظہر کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 4 رکعت قضا بھی لوٹا لے، تو اسی طرح آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں تو آپ کے لیے یہ معاف ہو جائیں گے۔ میرا ذاتی مشورہ اور علماء کا دوسرا قول اور راجح قول بھی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 40 سال نماز نہیں پڑھ لیا اور پھر توبہ کر لیا تو اس شخص کے لیے وہ نمازیں معاف ہو جائیں، لیکن شرط یہ ہے اگر اس نے توبہ ایسے طریقے سے کیا ہو کہ توبے کی تمام شرائط اس میں موجود ہو۔ اگر توبے کی کوئی شرط بھی اس میں موجود نہ ہو تو پھر یہ اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ توبے کی 3 شرطیں ہیں، اگر اس نے توبہ ایسے طریقے سے کیا ہو کہ یہ 3 شرائط اس میں موجود ہو تو اس کے لیے 40 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے توبہ کر لیا اس کے تمام گناہ ہم معاف فرما دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی بچہ ماں کی پیٹ سے نکلے، کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہو جائے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے والا جو ہے وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کیا ہو اور اپنے تمام شرائط کے ساتھ ہوا ہو۔ توبے کی 3 شرائط ہیں، مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں۔ نمبر 1 کہ جو گناہ یہ کر رہا ہے اس گناہ سے رک جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2 کہ ان گناہوں پر جو گناہ کر رہا تھا اس پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اس پر پشیمان ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں بھی اس کا کوئی ارادہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ان 3 قسموں کو ایک مثال میں سمجھیے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب اس کو چاہیے اگر اس نے توبہ کر لیا تو فوراً اس گناہ سے رک جائے اور نماز پڑھنا شروع کریں، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر پشیمان ہو، اس پر شرمندہ ہو کہ یا اللہ میں نے تیری بہت بڑی نافرمانی کی، میں نے تیرے حکم سے اعراض کیا، میں نے تیری نماز، میں نے تیری عبادات نہیں کی ہے، تو اس پر میں پشیمان ہوں، میں تیرے نافرمان بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ دوسری بات یہ ہوگی سچے دل سے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ مستقبل میں بھی اس کا کوئی ارادہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی یہ نماز چھوٹ جائے گی یا یہ گناہ مجھ سے ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی شخص توبہ کر رہا ہے اور 2 شرائط کو اس نے مکمل کر دیا، تیسری شرط یہ کر رہا ہے کہ مجھ سے آئندہ کے بعد کوئی ایسے خطا نہیں ہوگی، نماز نہیں چھوڑوں گا، اور نیت اگر ارادہ تھوڑا سا بھی موجود ہو گیا کہ یار کبھی کبھی رہ جاتا ہے تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہے۔ نیت دل بالکل صاف رکھنا چاہیے کہ میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو پھر اس شخص کی توبے کی تمام شرائط مکمل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے تمام گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، اس طرح احادیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور نماز حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرماتے ہیں بشرط یہ کہ توبہ سچے دل سے کیا ہوا ہو۔ یہ ویڈیو صدقہ جاری کے طور پر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو تاکہ وہ لوگ بھی توبہ کرنے والے بن جائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔